السلام علیکم، صبح بخیر سارے پاکستان اور پیارے پاکستان، میری اور ہانیہ کی طرف سے آپ سب کو سلام۔ اور کیسے ہیں آپ سب؟ ہانیہ لام کہتے ہیں نا، بخیل اللہ کا دشمن اور سخی اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ تو آج جو ہے نا، میں آپ کو کہانی سنا رہی ہوں ایک کنجوس کی۔ اور کنجوس جو ہے وہ اللہ کا دشمن ہوتا ہے۔ کنجوس کا گھڑا۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک گاؤں میں ایک آدمی رہتا تھا اور اس کے پاس بہت زیادہ دولت تھی اور اس کا بال بچہ کوئی نہیں تھا۔ ایک دفعہ اس بیٹھا سوچ رہا تھا کہ یار میں مر جاؤں گا تو یہ ساری دولت جو ہے نا میری، لوگ قبضہ کر لیں گے۔ اب اگر وہ کوئی دیندار شخص ہوتا تو وہ ضرور سوچتا کہ میں مسجد بناؤں یا مدرسہ بناؤں یا میں یتیموں کی خدمت کروں، تاکہ یہ جو میرا مال ہے یہ اگلے جہان میں مجھ کو ملے یا میرے لیے یہ اس کا ثواب کا باعث بنے۔ لیکن وہ ٹھہرا کنجوس، تو اس نے سوچا کہ یہ مال تو لوگ قبضہ کر لیں گے، کیوں نہ میں ایسا کروں کہ جو ہے نا سارا مال میں کہیں چھپا دوں۔ تو اس نے اپنی تمام زمین جائیداد جو ہے نا وہ بیچی اور بیچ کے اور تمام جو مال تھا اس کو سکوں کی شکل میں کر کے اور اس نے نا اپنے گھر کے صحن میں اس کو دبا دیا۔ اب لوگوں میں مشہور کر دیا کہ میں نے تو زمین بیچی تھی، تو چور ڈاکو آئے اور مجھ سے میرا تمام مال اسباب چھین کے لے گئے اور میں تو فقیر ہو گیا۔ اب لوگ ہمدردی میں کہ چلو یار اکیلا شخص ہے، کہاں سے کھائے گا اور کہاں سے پکائے گا، کبھی کوئی اور کبھی کوئی، لوگ اس کو کھانا بھیجنا شروع ہو گیا۔ تو وہ اس بات کے اوپر اور خوش ہوتا۔ انتہائی جو ہے نا مجھے غصہ آتا ہے ایسے لوگوں پر کہ جیسے ہی میں فیس بک آن کرتی ہوں تو لوگ یہ سوچے بغیر کہ اگلے کی کیا مصروفیت ہے، یہ کیا نہیں ہے، تو کالز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بہت غصہ آتا ہے مجھے اس بات پہ۔ اب ویڈیو جو ہے نا بیچ میں میری ڈسٹرب ہو رہی ہے، لیکن لوگوں کو بالکل نہ کوئی حیا ہے اور نہ کوئی شرم ہے اس بات کی۔ اچھا جی، وہیں سے جوڑ لیتے ہیں، ڈانٹ تو ہو گئی۔ اب اس کو اور مزے آنے لگے کہ یار اب تو کھانا بھی پکانا نہیں پڑتا، کوئی کام بھی نہیں کرنا پڑتا، اور میں جو ہے نا مزے سے کھا بھی رہا ہوں اور میرا مال بھی محفوظ ہو گیا۔ لیکن اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ یہ اس کی تدبیر کافی دن کام نہ آئی، اور ایک دن جو ہے نا بہت زوروں کی بارش آئی اور تمام جو ہے ظاہر کچی مٹی جو ہے وہ پانی سے بہہ جاتی ہے۔ اتنی شدید بارش آئی کہ وہ صحن میں نہیں ٹھہر سکا اپنے گھڑے کی حفاظت کے لیے، تو وہ بھاگ کے اپنے کسی کمرے میں چلا گیا، اور بارش کا کوئی ریلا آیا اور وہ وہاں سے جو ہے نا مٹی کا اتنا ٹکڑا بہا کے لے گیا، اور بیچ میں اس کا جو ہے نا گھڑا بھی بہہ کے چلا گیا۔ اب وہ بیچارہ غم کا مارا باہر نکلا اور جگہ جگہ اس نے جو ہے نا تلاش شروع کی، لیکن اس کو اس کا گھڑا نہیں ملا۔ تو وہ روتا کلاتا جو ہے نا وہ اپنے کمرے میں جا بیٹھا اور اپنی قسمت کو کوسنے لگا۔ اب وہ مٹی کے ساتھ بہہ کے کسی کسان کے کھیت میں چلا گیا۔ اب اس کسان کو اس کا بند گھڑا ملا۔ جب اس نے کھول کے دیکھا تو اتنی مال و دولت دیکھ کے اس نے بے ایمان نہیں ہوا۔ اس نے سوچا کہ یہ ضرور کسی کی ہے اور میں اس کو اس طرح حاصل کر کے گنہگار نہیں ہونا چاہتا۔ اس نے مسجد میں اعلان کر دیا۔ اب جب مسجد میں اعلان کرایا تو وہ کنجوس شخص بھاگا اور فوراً سے جا کے اس نے دعویٰ کیا کہ میں اس مٹکے کا مالک ہوں، اور اپنی نشانیاں بتانی شروع کی۔ اب لوگوں نے کہا کہ تمہارا تو مال و دولت چور ڈاکو لوٹ کے لے گئے تھے، تو تم کیسے کہتے ہو کہ تم اس گھڑے کے مالک ہو؟ تو پھر اس نے سارا ماجرا کہہ سنایا کہ کیسے میرے دل میں خیال آیا تھا کہ میرے بعد میری دولت کو کوئی استعمال نہ کرے، میں نے اپنا سب مال و دولت بیچ کر اس گھڑے کے اندر ڈالا اور اس کو زمین میں دبا دیا تھا۔
اب جو ہے نا کسان جو تھا وہ تو دینے پر راضی تھا، لیکن لوگ جو تھے وہ اس بات پر راضی نہیں تھے، اور وہ اس شخص سے ویسے بھی سخت ناراض تھے کہ اس نے اتنے دن جو ہے لوگوں کو دھوکہ دیا اور مفلس بن کے لوگوں کی روٹیاں کھاتا رہا۔ تمام لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ مال جو ہے نا آدھا اس کو دیا جائے گا جو اس کا اصلی مالک ہے کنجوس، اور آدھا کسان کو دیا جائے گا، اور یہ کسان اپنی ایمانداری کا پھل سمجھ کے اس کو رکھے اور استعمال کرے، اور کسان چوکا غریب ہے تو اس سے اس کی مدد بھی ہو جائے گی۔ یہ سن کر جو کنجوس تھا نا اس کی ہارٹ بیٹ، اس کے دل کی دھڑکن ہو گئی تیز، اور اچانک سے اس کو یہ سن کر ایسا دھکا لگا اس کی کنجوسی کو، اس کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا، اور اچانک اس طرح اس کی آدھی دولت جاتے دیکھ کر اس کے دل کو ایسا دھکا لگا کہ اس کو ہارٹ اٹیک آ گیا، اور وہ کنجوس جو تھا وہ جانبر نہ ہو سکا اور دنیا فانی سے کوچ کر گیا۔ تو یوں لوگوں نے فیصلہ کیا کہ اب اس کی تمام دولت جو ہے اس کا مالک یہ کسان ہی ہوگا۔ تو کنجوس کی جو تدبیر تھی اس کے اوپر تقدیر غالب آ گئی، اور یوں اللہ نے ایک ایماندار کی مدد فرمائی کہ کنجوس کا مال اس شخص کے حوالے ہو گیا جو کہ ایک ایماندار شخص تھا۔ تو اللہ تعالی کا دشمن ہوتا ہے کنجوس، تو کنجوس کو کنجوسی کی سزا دنیا ہی میں مل گئی، اور ایماندار کو اس کی ایمانداری کا صلہ بھی دنیا میں ہی مل گیا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ اگر کسی کو زیادہ مال و زر عطا فرماتا ہے تو وہ اس کے لیے ایک آزمائش ہوتا ہے، اور اللہ دیکھتا ہے کہ یہ اپنے مال و زر کا کیا استعمال کرتے ہیں۔ اور مال کتنا ہی آپ کے پاس کیوں نہ آ جائے، لیکن آپ کو محبت اللہ کے اللہ رب کریم سے اور اس کی مخلوق سے کرنی چاہیے، نہ کہ اس مال و دولت سے، کیونکہ یہ دنیا فانی ہے۔ آپ کے پاس کتنا ہی مال و دولت کیوں نہ ہو، آپ کے پاس اولاد کی دولت کیوں نہ ہو، آپ کے پاس کیسی بھی چیزیں کیوں نہ ہو، سب کچھ چھوڑ کے ایک کفن کا ٹکڑا ہوتا ہے جس کو لے کر انسان اگلی دنیا میں سدھار جاتا ہے، اور سب مال و دولت یہی رہ جانے والے ہیں، اور یہ ہمیشہ تو کسی کے پاس بھی نہیں رہتے۔ جب کوئی مال و دولت رکھنے والا شخص مرتا ہے تو اس کے عزیز و اقارب خوش ہوتے ہیں، بیٹا کہتا ہے مجھے یہ ملا تو بیٹی سوچتی ہے مجھے وہ ملا، سب کو سب کچھ ملتا ہے، لیکن عارضی، کیونکہ کتنی دیر والدین کے بعد ہم کتنی دیر جیتے ہیں، کوئی 20 سال جیا، کوئی 30 سال جیا، کوئی 40 سال جیا، آخر تو ہماری پھر قبر ہی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کنجوسوں میں نہ رکھے، اگر ہمارے پاس تھوڑا بھی ہے تو ہم تھوڑے میں سے تھوڑا بھی دینے کی عادت ڈالیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ نئے دیکھنے والوں سے میری یہی التماس ہوتی ہے کہ میرے چینل کو کر دیا کریں سبسکرائب، اور پرانے میرے ساتھ جو سبسکرائبرز ہیں آپ سب کا بھی بہت شکریہ کہ آپ ابھی تک میرے